بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم۔ تمام کے تمام دن اور رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے جس دن کو اور دن کی جس گھڑی کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں وہ وہی جانتے ہیں۔ جتنے بھی ہفتے کے دن ہیں تمام کے تمام دنوں میں جمعہ کا جو دن ہے وہ افضل الایام ہے، تمام دنوں کا سردار۔ اور مہینے یہ 12 کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس مہینے کو فوقیت اور فضیلت عطا فرما دیں وہ انہی کا خاصہ ہے۔ تو تمام کے تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ یہ سید الشہور ہے، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار۔ جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ افضل الایام بھی کسی انسان کو حاصل ہو جائے اور وہ افضل الایام سید الشہور کے اندر مل جائے، یعنی دن بھی جمعہ کا مل جائے اور مہینہ بھی رمضان کا مل جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ نور علی نور، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اس دن اور کیا اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے یہ دونوں فضیلتیں ہم سب کو اپنی توفیق سے ہمیں عطا فرمائی، الحمدللہ۔ جمعہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ فضیلتیں حاصل ہونے کے بعد ہر آدمی خود یہ بات سمجھ سکتا ہے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ اس دن کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کے اندر کچھ خاص اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ دن گزارنے کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہو۔ وہ کیا مختلف ہو؟ اس دن میں اعمال کی کثرت ہو، اس دن میں جمعے کی تیاری ہو، اس دن جمعے کی نماز سے پہلے اذان اول سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے متعلق یہ حدیث بھی ہے، اور آج کے دن کچھ کام کرنے کے یہ حدیث کا میں ترجمہ جو میں نے بھی پڑھی ہے، اس حدیث کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں جو مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے بعد 2-3 باتیں مختصر سی کر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا، یعنی جمعے کے دن جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز جمعے کے لیے حاضر ہوا، غور سے خطبہ سنا، خاموش رہا، اس کے پچھلے گناہ جو اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان ہوئے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ کبیرہ کے بارے میں آپ اصول جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ایک ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اس کے بعد آگے روایت میں ہے کہ وَزِيَادَةُ 3 أَيَّامٍ، مزید 10 دن اور کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو گویا کہ کتنے دن ہو گئے؟ بتا دیں، 10 ہو گئے نا؟ اس میں کون سا سوال اتنا مشکل؟ 7 یہ اور 3 یہ، 7 اور 3 10، تو 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى،
हाँ, जिस आदमी ने कंकरियों में जो आदमी मशगूल हुआ, कंकरियां छूने में या कंकरियों के साथ खेलने में मशगूल हुआ, उसने लग़्व काम किया, उसने बेहुदा काम किया। ये जिस जमाने की बात है जहां सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको पता है कि ये मार्बल टाइलें या कालीनें, ये दरिया, ये फानूस, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वहाँ मस्जिद में रेत बिछी होती थी, कंकरियाँ बिछी हुई होती थी। तो जो बेचारे लहव में मशगूल होने के जो लोग आदी होते थे, यानी जिनको कोई ना कोई काम मशगूल, हाथ मशगूल होना चाहिए, तो वो क्या करते थे कि बैठे बैठे नमाज में या खुतबे में वो कंकरियों के साथ खेला करते थे। बिल्कुल आप उसको उसी तरीके से समझें जैसे हमारे यहाँ नमाज में खड़े होने के बाद शलवार की सलवटें सीधी करते हैं और दाढ़ी वाड़ी अपनी नमाज के अंदर सीधी सही करते हैं ताकि दाढ़ी वाड़ी सेट है या नहीं है। कभी टोपी से खेलते हैं, कभी नाक के अंदर उंगलियां डालते हैं, कभी जो है वो मोबाइल बंद करते हैं। ये सब इस जमाने की नजीर हैं। उस जमाने में वो तरीका राज था, इस जमाने में ये तरीका राज है। ये लग़्व और लायानी बेहुदा काम है। नमाज के अंदर और खुतबे में खास तौर पर इन चीजों से बचना चाहिए और खतीब का खुतबा तवज्जो के साथ और गौर से सुनना चाहिए। तो इन चीजों में मशगूल होना ये मुनासिब नहीं है। नमाज़ जुमे की बड़ी फजीलत है। एक रिवायत में कुनूजुल हक़ाइक़ हदीस की किताब है, उस किताब में एक अजीब व गरीब रिवायत नजर से गुजरी। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जुमे के लिए जरा तवज्जो, ये आप पहली दफा ये रिवायत सुन रहे हैं जहां तक मुझे यकीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जुमे के लिए पहले जाना मेरी उम्मत के फुकरा का हज है। नमाज जुमे के लिए पहले जाना एहतमाम से मेरी उम्मत के फुकरा का हज है। इसका माना यह हुआ कि अगर कोई आदमी नमाज जुम्मा का एहतमाम जल्दी करता है, तैयार होकर मस्जिद में जाता है, तो गोया के महीने में 4 हज का सवाब अल्लाह ताला उसे अता फरमा रहे हैं। 4 हज का अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आगे इस हिस्से में रिवायतें आ रही हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर अहकाम है, सारी रिवायतें बयान नहीं हो सकती। तो एक तो बात यह है कि जुमे की अच्छे तरीके से तैयारी की जाए, गुस्ल किया जाए, सर में तेल लगाया जाए, जो खुशबू बेहतर से बेहतर मुयस्सर हो वो लगाई जाए, और नमाज जुमे के लिए वक्त से पहले अज़ान अव्वल, हमारे यहाँ तो अज़ान अव्वल जरा देर से होती है, लेकिन आमतौर पर जो अज़ानें होती हैं उससे भी पहले मस्जिद में पहुंचा जाए। अलबत्ता एक बात का एहतमाम हम में से हर आदमी को करना चाहिए, वो ये कि लोगों की गर्दनें फलांग कर नहीं जाना चाहिए। ये सख्त गुनाह है, हराम है, हराम। जहां पर अगर आप जल्दी आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको जल्दी जगह मिल जाएगी। उसके बाद जो आ रहा है, जो जगह खाली है वो वहां पर बैठ जाए। उसके बाद जो आ रहा है वो जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाए। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है और मैं शायद मेरे अल्फाज ज्यादा सख्त हो जाएं, मैं इसलिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा कि अजीब बात है कि आदमी ऐन वक्त पर आए और लोगों को फलांगता हुआ 2 सफों में 2 लोग बैठे में बेचारे 1 घंटा पहले आकर दरमियान में घुस जाए, जैसे रिक्शे वाला अपने आगे का टायर दाखिल कर लेता है, बस इस तरीके से घुस जाए कि भाई जगह बन जाएगी। ये तरीका गैर मुनासिब है, ये इज़ा मुस्लिम है, हराम है, नाजायज है। जो सवाब आप हासिल करने के लिए आ रहे हैं तो पता चला कि यहाँ से जाने के बाद गुनाहों का बोझ अपने सर पर आपने लादा हुआ है, तो इस तरीके से न करना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरे मुसलमानों को तकलीफ देना ये हराम और गुनाह कबीरा है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका ख्याल फरमाएंगे। जितना जल्दी आ जाए बहुत अच्छी बात है, और आकर तवज्जो के साथ जो है वो बात को सुने। मस्जिद में आ रहे हैं, मकरूह वक्त नहीं है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ें, पहले आ गए कुरान की तिलावत करें, पहले आ गए दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, पहले आ गए सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ लें, पहले आ गए दुआ में मशगूल हो जाएं। करने के काम बहुत सारे हैं। बहरहाल तो
خطبے کے وقت جب کوئی آتا ہے، حدیث شریف میں آگے روایت آ رہی ہے، خطبے کے وقت جب کوئی آتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ دروازوں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب خطبہ خطیب شروع کرتا ہے تو پھر وہ رجسٹر، ان کے ہاتھ میں چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، سونے کا قلم ہوتا ہے، اور اس سے آنے والوں کے ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے جو آتا ہے اس کو اتنا ثواب، اس کے بعد جو آیا اس کو اتنا ثواب، اس کے بعد جو آیا اس کو اتنا ثواب، آخر میں جو آدمی آتا ہے بس اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خود خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا جلد سے جلد ہم تیاری کریں، جتنا جلد سے جلد تیاری کریں، تیاری کر کر ہمیں مسجد میں اہتمام کے ساتھ پہنچنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ رمضان کے جو جمعے ہیں اس کا تو اہتمام عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے۔ ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ، اور بڑی عجیب روایت ہے یہ، کہ جب آدمی، جو لوگ مسجد میں جلدی آنے کے عادی ہیں، جو لوگ مسجد میں جلدی آنے کے عادی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو مسجد میں جلدی آنے کے عادی ہیں، فرشتے جب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں دروازوں پر تو وہ دیکھتے ہیں کہ آج فلاں آدمی نہیں آیا، اور آپس میں فرشتے ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہر جمعے جلدی آتا تھا آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے، بیمار ہے تو اس کو صحت عطا فرما دے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک دوستوں کی محفل میں سب سے پہلے پہنچتا ہے، لیکن اگر کسی دن تاخیر ہو جاتی ہے تو باقی دوست بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں جو آدمی ہے، فلاں جو دوست ہے وہ آج نہیں آیا، پتہ نہیں اللہ رحم کرے کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے فرشتے اس دیر سے آنے والے کے لیے، جو آدمی دیر سے آنے کا عادی نہ ہو، یہ بات یہ ہو رہی ہے، جو آدمی دیر سے آنے کا عادی نہ ہو، جو اول وقت میں پہنچتا ہو، کسی عذر کی وجہ سے، خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی تو فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر یوم الجمعہ فقال فیہا ساعتا لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے اس سے متعلق میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس جمعے کے دن ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں چاہے وہ آدمی نماز میں مشغول ہو، چاہے وہ آدمی دعا میں مشغول ہو، چاہے وہ آدمی کھڑا ہوا ہو، جس حال میں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کر رہا ہو اور دعا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں جس کا اس نے سوال کیا۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس ساعت کے قلیل ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو ساعت اجابت ہے، ساعت اجابت یعنی دعا کی قبولیت کی جو گھڑی ہے، آپ نے فرمایا یقللها، اس کا وقفہ اور وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا وقت ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اس کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو اجابت مخصوصہ ہے، وہ جو اجابت ساعہ ہے، مخصوص گھڑی ہے، وہ زیادہ لمبا وقت نہیں ہوتا، وہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی طور پر قبول فرماتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ وہ وقت کون سا ہے، وہ گھڑی کون سی ہے، اس کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں حضرات علماء کے، محققین کے، محدثین کے، فقہا کے۔ دو تین اقوال کی طرف زیادہ جس کو راجح قرار دیا ہے۔ ایک تو وقت وہ ہے ما بین الخطبتین، ما بین الخطبتین، جب خطیب خطبہ دیتا ہے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے ذرا سی دیر کے لیے، وہ ہے ساعت اجابت، وہ ہے مخصوص گھڑی۔ لیکن اس میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اس میں زبان سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ پہلے سے سوچ لیں اور دل میں دعا کر لیں، زبان سے دعا کرنا جائز نہیں، خاموش رہ کر خطبہ سنیں۔ ایک گھڑی تو یہ ہے۔
دوسری گھڑی زوال کے وقت سے لے کر خطبے کے آخری وقت تک کی جو گھڑی ہے یہ ہے ساعت اجابہ، یہ ہے قبولیت کی گھڑی۔ اور تیسرا جو وقت ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اور حضرت کا بھی معمول یہ تھا، اور بھی بہت سارے حضرات کا یہ معمول تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا، جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہ وقت ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیانی وقفہ۔ عصر سے مغرب کے درمیانی جو وقت ہے جمعے کی دن خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ اس وقت کسی سے نہ بات کرتی تھی نہ کسی کو بات کرنے کی اجازت تھی، بس اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی، دعاؤں میں مشغول ہوتی۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کا بھی معمول یہ تھا کہ حضرت اس وقت بات کرنے سے منع فرماتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو وقت ہے عصر سے مغرب تک کا جمعے کے دن خاص طور پر یہ بڑا اہم وقت ہے۔ بہتر تو یہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں کہ اگر یہ وقت عصر سے مغرب تک کا مسجد میں گزارا جائے، افطاری تو ہم کرتے رہتے ہیں، گھر سے کھجورے لے کر آ جائیں، پانی ہو شربت ہو، افطار کر کے گھر چلے جائیں، لیکن بہرحال اگر اتنا نہیں کر سکتے، افطاری کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہو، تو کم سے کم تھوڑا سا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزار کر دعا میں درود شریف میں یہ وقت گزار لیے جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا آدمی انشاءاللہ اس قیمتی کتنے کام بتا دی والی گھڑی کو، جی 3 کام، چلے 3 یا 2 جو بھی بتا دیے یاد رکھیں۔ آخری بات کہ جمعے کے دن جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور سورہ کہف کی تلاوت کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا آدمی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اگر اس دوران دجال کا ظہور ہو گیا، دجال کا فتنہ خطرناک فتنہ ہے، حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو سورہ کہف کی پابندی سے تلاوت کرنے والا جمعے کے دن جو تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور پورے ہفتے جو فتنے رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ یہ سورہ کہف کی تلاوت جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نور بن جاتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کے یہ نور ہی نور ہوتی پوری فضا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو یہ مغرب سے پہلے پڑھ لی جائے، مغرب سے ابھی بھی وقت ہے، ابھی پڑھنا چاہیں ابھی پڑھ لیں، بعد میں پڑھنا چاہیں بعد میں پڑھ لیں، مغرب سے پہلے یعنی جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات کہ جمعے کے دن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اس سے متعلق بات ہو گئی تھی، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو ایک مخصوص درود شریف ہے جو عام مسلمان پڑھتے بھی ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنے کی حدیث میں فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ مختصر سے احکام تھے جمعے سے متعلق، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔